ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک بہترین سلسلہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عیناً چشمے، قد علم جان لیا، کل اناس ہر قوم، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے رزقن رزق، اللہ ولا اور نہ، تعصوا پھرو، فی میں الارض زمین، مفسدین فساد مچاتے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ واقعہ بعد کے نزدیک تیہ کا اور بعد کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ معجزہ نازل کیا کہ انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمے کا الگ الگ انتخاب کر لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک، فادعو دعا کریں، لانا ہمارے لیے، رب کا اپنا رب، یخرج نکالے، لانا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، من سے کچھ، بقلہا ترکاری، وقصائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ، ہوا ادنا وعدنا بالذی اس سے جو، ہوا خیر بہتر ہے، اہبتو تم اترو، مصرن یعنی شہر مصر میں، فإنّا پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتکم جو تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہ ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ کے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے، بآیات اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کا، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔
یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے، ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ قصہ اسی میدان تیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا، ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں پر مطلوبہ چیزیں ہیں۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے جس کی تعویل ارادہ عقوبیت یا نفس عقوبیت سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوا۔ یہ ذلت اور غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہودی اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل اور رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب یعنی کل یہودیوں نے اگر ہماری امت سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے یہودیوں جو تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکی ہے یہ بات کہ اللہ کی محبوب ترین قوم تھے، تو انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی جو تھے احکامات ان کے خلاف بدعمالیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی۔ لیکن آج ہمارا بھی تقریباً یہی حال ہے، اور ہماری امت بھی، امت مسلمہ بھی آج انہی باتوں کا ارتکاب کر رہی ہے جن باتوں کا یہود ارتکاب کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو سوچئے کہ اگر آج ہم لوگ بھی انہی باتوں کا ارتکاب کریں جو یہود نے کیا تھا، تو کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے عصو نافرمانی کا، مطلب جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا۔ اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے جس طرح حکم دیا گیا ہو، اپنی طرف سے کمی بیشی یا زیادتی اعتداء ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 7واں رکوع، جس کا ہم نے ترجمہ، مختصراً تفسیر اور لفظی معنی جاننے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھا جائے گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔